بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں صحبی کاظمی، آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب۔ 4 فروری منگل کے دن کا، اور آج عمران خان کی عظمت کو دنیا کیوں سلام دے رہی ہے، عالمی دن خان کے نام کیوں، ایک بیٹے کی محبت کی کہانی بھی ہے، اور بے گناہ خان کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ بھی تفصیل آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ اسے آپ نے ذرا غور سے سننا اور سمجھنا ہے، اسلامی معاملات بھی ہیں اس میں۔ خان کے لکھے ہوئے خط کا فوج کی طرف سے، عسکری ذرائع کی طرف سے جواب آ گیا۔ 48 گھنٹے بڑے اہم ہیں، اس میں عسکری اور تحریک انصاف کی قیادت کی ملاقات بھی ایک بڑی متوقع ہے۔ ادارے میں واضح طور پر تقسیم، 2 گروپ، ایک خان کی بات ماننے والا، دوسرا ضد و رکڑ پر۔ اور اس کے ساتھ ساتھ امریکی سفارت خانے میں جو ویڈیوز اور آڈیوز لیک ہونے جا رہی ہیں، رجیم چینج کرداروں کو شدید خطرہ، خان کی حکومت گرانے والوں کے راز افشاں امریکہ میں شروع، وہاں بڑا معاملہ اور کیس شروع ہونے جا رہے ہیں۔ عمران ریاض کے معاملے پر بھی عمران خان نے آج رد عمل دیا، اور خان پر کتنے کیسز بنانے میں حکومت نے کیا تباہی بربادی کی، وہ تھوڑی سی تفصیل بھی آپ کے سامنے رکھوں گا، بلکہ ساری تفصیل سے بات ہی کرتے ہیں اس معاملے کی۔ وزیر اعلیٰ علی مین گنڈاپور کی طرف سے جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاملات ہو رہے، اس میں ایک تو 2 دن کے بعد ایک بڑی اہم ملاقات ہے، بڑی خبر آئی ہے میرے پاس، نئے سرے سے شرائط لکھنے کا معاملہ بھی زیر غور ہے۔ اب اسٹیبلشمنٹ کیا شرائط لکھے گی، عمران خان کیا کہیں گے؟ عمران خان کی طرف سے تو میرے خیال میں واضح طور پر جو خط سامنے آیا وہی شرائط ہیں، وہی سب کے سامنے ہے۔ اب اس خط کو آپ ذرا پہلے اسلامی نقطہ نظر سے دیکھیں، اس میں بڑی اہم چیز ہے، کیونکہ ابھی عمران خان کے بارے میں جو اطلاعات آئی وہ تاریخ اسلام کا بہت مطالعہ کریں۔ علیمہ خان نے بھی ذکر کیا، اسلامی کتابیں پڑھتے ہیں، تاریخ میں دیکھتے ہیں۔ امام حسن علیہ السلام، ان کا رتبہ، آپ اس بات سے، ایک جنت کے سردار کا تو سب کو پتہ ہے، لیکن ان کا رتبہ ایک لائن میں بتاؤں تو امام حسین علیہ السلام کہتے تھے یہ میرے امام ہیں، بس یہاں سے آپ سمجھ۔ انہوں نے تاریخ میں خط لکھا، صلح کی شرائط کی دی، بڑی سادہ سی شرائط تھی، مطلب خلافت کو موروثیت نہ بنائیں، اہل بیت پر ظلم نہ کریں، امام حسن کے ساتھیوں کو نقصان نہ پہنچائیں، اور اس وقت کے دور میں جو امام علی پر آپ کو پتہ ہے برا بلا کہا جاتا ہے وہ بند کریں، اور مسلمانوں کی دولت اور ان کے حقوق پر کوئی ظلم اور زیادتی نہ کریں۔ اور یہ تمام شرائط انہیں پتہ تھا تسلیم نہیں ہوگی، انہوں نے خط لکھا تھا، بڑا تفصیلی خط، تاریخ میں درج ہے۔ وجہ یہ تھی کہ امت مسلمہ کا نقصان نہ ہو، بے گناہ مسلمان شہید نہ ہو۔ خان نے اسی سنت پر عمل کرتے ہوئے اسے مشعل راہ بنایا ہے۔ اس خط کو تفصیل سے آپ 2 3 4 مرتبہ پڑھیں، میں نے بار بار پڑھا، مجھے اس میں عمران خان کے جو 6 نکات نظر آئے، اور پھر پاکستان کی تاریخ وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اب اس خط کا چونکہ جواب آ چکا ہے، رد عمل آ چکا ہے، اور وہی ہے جس کی توقع کی جا رہی تھی، اس وقت امام حسن کے خط کا جواب جیسے آیا، اسٹیبلشمنٹ نے وہی جواب دیا کہ سزا یافتہ مجرم کی طرف سے ہمیں کوئی خط نہیں ملا، ہم عمران خان کے خط کو پڑھنے میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتے۔ اب یہ ڈرامہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ آپ ماضی دیکھیں، ہمیشہ یہ سیکیورٹی ذرائع سے تردید کرواتے ہیں، مطلب یہ پہلے کرواتے رہے، اس کے بعد آرمی چیف کی بیرسٹر گور سے ملاقات ہوگی، اور پھر دوسری ملاقات بھی ہوگی، اور وہ بھی 26 نومبر کے بعد، ابھی گنڈاپور نے بھی انکشافات کیے۔ تو خط کے معاملے پر بھی اس وقت یہی ہو رہا ہے، تقسیم جو ہے آپ کو نظر آ رہی ہے روزے روشن کی طرح ہے۔ ایک گروپ وہ ہے جو کہہ رہا ہے خط نہیں پڑھنا، ہم نے خط نہیں ماننا، خان سے بات نہیں کرنی، ہم نے حافظ جی تن کے رکھو والا گروپ، اور دوسرا جو کہہ رہا ہے کہ معاملات بہتر کریں، معاملات کی طرف بہتری لے کے آئیں، پاکستان کا سوچیں۔ یہ ان کے اندر گروپ موجود ہے بہت بڑے۔ اب جو سیکیورٹی ذرائع کے حوالے سے جو بیان ہے، ان کے اندر جرت نہیں ہے کہ وہ وہاں پہ اپنا نام لکھتے۔ اب یہ ان کا بیان نہیں ہے، ورنہ یہاں پر ISPR کو چاہیے تھا وہ آ کے پریس کانفرنس کر کے بتاتے۔ اور میرے تعلقات میں جو بڑے اہم خبر ہے اس میں یہ بھی ہے کہ یہ آرمی چیف تک بہت سی چیزیں واقعی نہیں پہنچائی جاتی، یہ میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں۔ اب یہ جس طرح شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار ہیں موجود، یہ جو گروپنگ ہے یہ بڑی واضح انداز میں ہے، اور مسئلہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ریاست کے اندر ریاست موجود ہے، آرمی چیف کا ایک کردار، وہ سارے معاملات جو آپ جانتے ہیں، لیکن خان کے معاملے پر یہ تقسیم ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، جو خان کہتا ہے نا فوج میری ہے، یہ ان لوگوں کو کہتا ہے جس پہ رانا ثناء نے کہا یہ بغاوت کر رہا ہے، یہ شہباز گل والا بیان کہہ رہا ہے، ذرا اندازہ کریں کہ کہہ رہے بغاوت پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب عمران خان کو کہتے ہیں سیاستدانوں سے بات کریں، وہ جو گروپ ہے پہلے والا، عمران خان نے کی، مذاکراتی ٹیم سے 3 دفعہ کی، اور وہ آپ کے سامنے اس کا نتیجہ نکلا کہ وہ جیل میں ملاقات نہیں کر، وہ بیچارے تو ناشتہ بھی نہیں کر سکتے ان کی اجازت کے بغیر۔ اب جو خطوط کا معاملہ ہے، وہ خطوط تو یہ مانتے ہیں جیسے امریکہ سے کوئی آ جائے 18ویں گریڈ کے افسر کا، ڈونلڈ لو کا خط جنرل باجوہ کو آیا تھا، اس میں جو زبان استعمال کی گئی تھی وہ آپ سب کو یاد ہوگی، ایسی گھٹیا اور گندی زبان، اسے آنکھوں سے چوم کے لگاتے۔ خان نے تو کہا آئینی کردار میں واپس جائے، لیکن انہیں چونکہ آئینی کردار قانون میں دلچسپی نہیں ہے، اس لیے وہ گروپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں خان کے خط میں دلچسپی نہیں ہے۔ ویسے بالکل اس طرح کا ایک خط جنرل یحییٰ خان کو 1971 میں شیخ مجیب نے بھی 6 نکاتی ایجنڈے میں لکھا تھا، اسے بھی کوئی دلچسپی نہیں تھی، بالکل کوئی دلچسپی نہیں۔ 6 نکات کا اس کا پہلا نقطہ ہی اگر تسلیم کر لیتے تو خدا کی قسم بنگلہ دیش نہ ٹوٹتا۔ پارلیمانی نظام کی خود مختاری، عوام کے منتخب نمائندوں کے پاس اختیار، مشرقی مغربی پاکستان کو خود مختاری دی، بس یہ ایک نقطہ مان لے، صرف ایک نقطہ، تو آج پاکستان کے 2 ٹکڑے نہ ہوتے۔ خان کے 6 نکاتی یہ خط میں
پہلا نقطہ الیکشن کی دھاندلی کا ہے، سیدھا سیدھا خفیہ اداروں کے نام پہ خان نے کہا کہ الیکشن کمیشن، نگران حکومت، قاضی فائز سیاستدانوں نے نہیں کیا، یہ براہ راست فوج کے ماتحت ایجنسیوں نے کیا ہے، جو اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارا سیاست میں کوئی کردار نہیں، کوئی تعلق نہیں۔ اب یہ خان کے خط کا پہلا نقطہ اگر مان جائیں، مینڈیٹ کی واپسی، تو سارا معاملہ حل۔ اور یہ خط دیکھیں عمران خان نے جو لکھا آرمی چیف کو، یہ کہہ رہے ہیں جی ملا نہیں، سوشل میڈیا پہ پڑھا ہوا ہے، جس نے نہیں پڑھا وہاں سے پڑھ لے جا کے، خان کے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ پڑھا، انگریزی میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے۔ خان نے گفتگو میں براہ راست سیدھی سیدھی دو ٹوک بات کی ہے، جو اللہ کہتا ہے مومنو اللہ سے ڈرو اور دو ٹوک بات کرو، خان نے کر دی۔ عوامی لیگ نے بھی یہی بات کی تھی، 1970 میں وہ کلین سویپ کر گئے تھے مشرقی پاکستان میں، اور وہ یہ کہہ رہے تھے اپنے فیصلے خود کرنے دو، عوام نے ہمیں چنا ہے۔ اسی طرح 2024 کے انتخابات میں یہی ہوا، عوام نے پیغام دیا، فیصلہ کیا، اپنے فیصلے ہم خود کریں گے۔ خان نے چونکہ خط بڑا ڈپلومیٹک زبان میں لکھا، اس لیے بہت سے لوگوں کو سمجھ نہیں ہے۔ یہ خط بڑا اہم خط ہے پاکستانیوں، دہشت گردیوں کا ذکر ہے، شہداء کی قربانیوں کا خراج تحسین ہے، فوج کی دوریوں کا، 2 دفعہ NRO لینے والی جماعت کا، یہ تمام سیاسی پنڈتوں کی جو پیشن گوئیاں خان نے غلط ثابت کی کہ تحریک انصاف کرش ہو جائے گی، انہوں نے فارم 47 کی حکومت بنا کے معاملات کنٹرول کرنے کی کوشش کی، نہیں ہوا۔ خان کو بنی گالا، نتھیا گلی، لندن، KP کے نہیں ہوا۔ خان نے باقاعدہ طور پر، میرے خیال میں تو دیکھیں جو باتیں کی ہیں عمران خان نے، وہ آرمی چیف کو چاہیے شکریہ ادا کر اس کی انکوائری شروع کریں، یقین کریں۔ لیکن چونکہ ان کے گد صحافی، ان کے گروپ، وہ جو یا تو ویڈیو سے بلیک میل ہوتے رہتے ہیں، مریم نواز کی آپ کو پتہ ہے کہ یہ اس بات کو یا طاقت کے نشے میں اندھے ہیں، اس حقیقت کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کر رہے، جو خان انہیں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے، کیونکہ یہ وہی بدبخت لوگ ہیں، بے غیرت قسم کے لوگ ہیں، جو ارشد شریف کی شہادت آپ کو یاد ہے، پشاور ایئرپورٹ سے نکلنے کی والی تصویر کا انہوں نے بڑا مذاق اڑایا تھا، بھاگ گیا ارشد شریف شہید ہو گیا، لیکن یہ بے غیرت کچھ عرصہ نظر نہیں آئے، اس کے بعد دوبارہ صف بندی کر کے کبھی ایکسیڈنٹ قرار دیتے رہے، کبھی اور پھر دیکھیں ظلم کے کینیا کی عدالت سے ارشد شریف کو انصاف مل گیا، لیکن یہاں چونکہ ایسے جج بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی عدلیہ کی تو جرت نہیں تھی ایسی کہ وہ یہ کیس بھی عدالت میں لگا سکتے۔ تو خان نے بہرحال یہ خط لکھ کر ان کا پردہ چاک کیا ہے، جمہوریت کے خلاف ان کی سازشوں کو، آئین شکنی کو، انسانی حقوق کو، آزادی اظہار رائے کے قتل کو، عوامی رائے کو عسکری بوٹوں میں کچلنے کی براہ راست اسٹیبلشمنٹ اور فوج کو خان نے کہا کہ 17 نشستیں جیت کر اردلی حکومت 180 لوگوں کو لے آئی۔ یہ وہ وجوہات تھیں جس پہ مشرقی پاکستان پر یہ اس قدر چونکہ گرے ہوئے لوگ ہیں کہ 1971 میں جو پہلی دفعہ صاف شفاف الیکشن، اسے کہتے ہیں کہ پاکستان ٹوٹا اس وجہ سے کہ صاف شفاف الیکشن، یہ نہیں کہتے کہ صاف شفاف الیکشن کے نتائج نہ تسلیم کرنے سے ملک ٹوٹا۔ بھئی عوام کے مینڈیٹ کو تسلیم کرنے سے کبھی ملک ٹوٹے؟ لیکن چونکہ قائد اعظم، لیاقت علی، فاطمہ جناح، بھٹو، بے نظیر، اکبر بگٹی، ڈاکٹر عبدالقدیر، ان سب لوگوں کو قتل کیا گیا۔ اب چونکہ خان ان کی غلطیاں، ان کی بیوقوفیاں، ان کی نفرت، ان کے کردار کو بتاتا ہے تو انہیں سمجھ نہیں آتی۔ دیکھیں اپریل 2022 سے پاکستان کی سیاست، صحافت، آئین قانون، جمہوریت، یہ اس مرد کلندر کے سامنے، یہ بدبودار، مکروہ، گلا سڑا، بوسیدہ نظام جو چودھری نظام کے ہاتھ چلتا رہا، جس نے پاکستان کو تباہ و برباد کیا ہوا ہے۔ آج دن ہے کینسر کا، ذرا سنیں ذرا غور سے، 4 فروری ہے نا آج۔ اس موذی مرض کو ختم کرنے کے لیے جو خان نے کوشش کی، 24 کروڑ جنہیں بھیڑ بکریاں یہ سمجھتے تھے، خان نے اپنی والدہ کی کینسر کی وفات کے بعد اپنی یہ زندگی، یہ ماں کی محبت کے ساتھ نشانی ہے۔ دیکھیں وہ بادشاہ ناکام محبتوں کے تاج محل بناتے رہے، خان نے ایک ایسی نشانی بنائی جو انشاءاللہ پاکستان میں اگلے 100 سال بھی رہے گی۔ اسی عوام کے لیے خان کرتا رہا۔ ایک طرف وہ پنجاب کی ماں بھی ویسے بنی، جو بوڑھی ماں کی بیماری۔ اچھا کلثوم نواز صاحبہ مرحومہ جب بیمار تھیں، انہوں نے واردات کی، میں آپ کو بتاؤں، نواز شریف اور مریم نواز جب برطانیہ سے آئے تو اس وقت وہ میڈیکلی طور پر کلثوم نواز فوت ہو چکی تھی، انہوں نے وینٹیلیٹر پر اس لیے رکھا ہوا تھا کہ اپنی سیاست چمکائے، ان کے قریب کھڑے ہو کے باؤجی آگے، وہ یاد ہوں گے آپ کو، پھر بعد میں موت کی قبر کی تصویریں، یہ صرف ہمدردی کے لیے انہوں نے کی۔ دوسری طرف بلاول دیکھ لیں، اس کی والدہ جس کے نام پہ سیاست چمکا رہا ہے، اس کے قاتل گھر کے اندر ہے، نہیں پکڑ سکے، اقتدار میں تھا۔ دوسری طرف خان نے ورلڈ کپ میں جیتی ہوئی انعامی رقم، اپنا گھر، اپنی زمین جائیداد، تن من دھن، اپنے پاکستانیوں کے گلے میں کشکول لگا کر دنیا بھر میں مانگنے نکل گیا۔ آپ کو پتہ ہے کرکٹ کی دنیا یا کسی بھی دنیا کے ایتھلیٹ سے آپ پوچھیں، اس کی زندگی کا سرمایہ وہ میڈلز ہیں، وہ شرٹس ہیں، وہ جوتے ہیں، وہ ایتھلیٹ کی یادگار ہوتی ہے، اس کی محنت کا وہ پھل ہوتا ہے۔ خان کے پاس کرکٹ کی کوئی یادگار نہیں، کوئی پینٹ، شرٹ، بوٹ، گیندیں، کوئی چیز، جوتے، جرابیں، کوئی چیز موجود نہیں۔ خان نے سب کچھ بیچ کے شوکت خانم اسپتال میں دے دیا ہے۔ اس شخص نے اپنی ساری زندگی اپنے ماں باپ سے شاید کچھ نہیں مانگا، یہ پاکستانیوں کے لیے 53 ارب روپیہ مانگ کے لے آیا، ورلڈ کلاس شوکت خانم اسپتال بنائے، لاہور، پشاور، اب کراچی میں تیسرا بن رہا ہے۔ 75% لوگوں کا مفت علاج ہوتا ہے وہاں، ہزاروں لوگوں کو زندگی کی امید دے گیا۔ 1 سال کا اس کا بجٹ 34 ارب ہے، اور 6 سال میں 2017 سے 23 تک 100 ارب انہوں نے تقریباً زکوٰۃ میں بنایا ہے، اور سارا کہاں لگ رہا ہے آپ کے سامنے۔ اور یہ خان پہ 66 کروڑ القادر کا الزام لگاتے رہے۔
جس شخص نے زندگی میں، اچھا آپ کو پتہ ہے دوبارہ خان کپڑے نہیں پہنتا تھا اس دور میں. اس کے لیے اٹلی کے اور فرانس سے لے کے دنیا کی بڑی بڑی برانڈز ہیں وہ کپڑے ڈیزائن کرتی تھی. آپ ریسرچ کریں جا کے، اٹلی کے بڑے مشہور جوتے ہیں سلواٹور فیراگوما کے، وہ جوتے آپ چیک کریں، سلانی کے، پرونگمیلی کے، یہ اس خان پہنتا تھا. یہ سارے وساچی، پراڈا، یہ پرفیوم جو استعمال کرتا ہے، ایکوا ڈی پارما کے، وہ دیکھیں، زینگنا کے، یہ ایسے ایسے کپڑے جو ٹاپ ایتھلیٹس جو آپ کو زندگی گزارتے ہیں نا، کبھی ان لوگوں کی آپ زندگی دیکھیں تو یہ خان کی وہ زندگی تھی. جمائمہ سے جب ان کی طلاق ہوئی 2004 میں، تو عمران خان کے حصے میں تقریباً 150 ملین پاؤنڈ کے قریب آنے تھے، جو 2004 میں آج یا 2025 21 سال بعد اگر لگائیں روپے کی قدر تو شاید 300 ملین پاؤنڈ بنتے ہوں گے رفلی. خان نے وہ ٹھکرا دیے. وہ قانونی حق تھا، وہ طلاق کے بعد آپ کو پتہ ہے 50-50 والا دنیا میں دستور ہے. اب لالچ نہیں تھی اس کے پاس، ورنہ 150 ارب روپیہ پاکستانی یہ اس دور میں لیا تھا. لیکن آج 72 سال کی عمر میں 6 بائی 10 فٹ کی کوٹھڑی میں اکیلا تنہا بیٹھا ہوا ہے. 2 سال سے گھر کا کھانا جسے نہ ملا ہو اور بچوں سے ایک دفعہ بات ہوئی ہو. پھر اس نے قرآن پاک اور تعلیم اسلامی تاریخ پڑھنی ہے جس کی میں نے آپ کو بتائی. یہ جو تنہائیاں، سختیاں، تکلیفیں برداشت کر رہا ہے، کبھی پانی بند، کبھی کھانا بند، کبھی ذہنی طور پہ ٹارچر، کبھی روشنی تیز، کبھی ایکسرسائز نہ کرنے دینا، اور پھر اوپر سے اگلا تشدد جو بار بار پیغام آفرین ہے باخدا اس شخص پہ نہیں ٹوٹ رہا، ان کی شرائط نہیں مان رہا. اور کیونکہ اس کی وجہ اس کے پاس دنیا میں کہیں بھی کوئی جائیداد ہے، نہ کوئی بینک اکاؤنٹ ہے، نہ کچھ کھونے کو کچھ ہے ہی نہیں. اولاد تھی ایک دنیا کی سب سے بڑی نعمت، وہ اس نے پاکستان کے بچوں کی خاطر چھوڑ دی. جیسے قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنی بیٹی کو چھوڑ دیا، پاکستان بنانے کی دھن تھی. یہ نیا پاکستان بنانے کی دھن میں اپنی اولاد چھوڑ بیٹھا. ماضی میں دیکھیں نواز شریف، آصف زرداری، بے نظیر بھٹو وغیرہ، ان کے دنیا کے 5-6 بر اعظموں میں جا کے جائیدادیں ڈھونڈنے پڑی ہوئی ہیں. اولادوں کے کاروبار ہیں جنہیں محفوظ رکھنا تھا. دولت یہ لوٹ کے باہر لے جاتے تھے، اب اسے استعمال کیسے کریں گے؟ بچے کھائیں گے تو یہ ڈیل کرنے پہ مجبور. خان کے پاس تو کوئی مجبوری نہیں، ان کی تو مجبوریاں تھیں، ان کے تو پھر معاملات حل ہونے تھے ہر صورت میں. یہ میں آپ کو چیدہ دیکھیں مثال دوں گا. فریال تالپور کے بھی دیکھیں 42 ارب روپے کا کیس، اسے کلین چٹ ملی. شرجیل میمن اور قائم علی شاہ جیسے لوگوں کی 708 ارب کا کیس. عزیر بلوچ 3 قتل میں باعزت بری. شہباز شریف کی 16 ارب کی ثابت شدہ جرم. تفتیشی مارے گئے، تحقیقاتی مارے گئے، گواہ مارے گئے، اکاؤنٹنٹ مارے گئے، پیسے پکڑے گئے سارے. نواز شریف کو تمام کیسز میں سزا ہو چکی. 4 سال بھاگا رہا، ایئرپورٹ پہ واپس آیا، کیس معاف، الیکشن لڑوا کے یاسمین راشد کا مینڈیٹ چوری کر کے ممبر پارلیمنٹ. اب نواز شریف جو کیسز زرداری پر، اور زرداری جو کیسز اس پہ بناتا رہا، کو 150 کے قریب انہوں نے کیس بنائے، 25 ارب روپیہ پاکستانیوں کو لگا دیا، اور پھر 25 سال میں 1 روپیہ بھی نہیں لا سکے. کیسز حالانکہ انہوں نے خود ایک دوسرے کے خلاف بنائے ہوئے تھے. عمران خان پر ایک جھوٹا الزام 190 ملین پاؤنڈ کا لگایا، وہ پیسے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں پڑے ہوئے. 23 ارب حکومت سود بھی لے جا چکی. تو یہ جو تباہی اور بربادی آئین اور قانون اور پاکستان کے نظام نے کی، یہ تو اب آنے والے دنوں میں کیس اسٹڈی، ریسرچ اور پی ایچ ڈی. یہ میری بات یاد رکھے، دنیا کے بڑے بڑے ادارے، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، ان حالات پر ابھی سے ریسرچ کر رہے ہیں. پاکستانی بھی شروع ہو جائیں، میری آپ کو درخواست ہے، میں آپ کو خبر بھی دے رہا ہوں. بڑے بڑے ادارے ان حالات میں کیس اسٹڈیز کی طرف چل رہی ہیں. یہاں پر کچھ سالوں بعد اس میں پی ایچ ڈی ہوا کرے گی، تو آپ حیران نہ ہو، آپ بھی پی ایچ ڈی کر کے ڈاکٹر بن سکتے ہیں. کہ دنیا میں پڑھایا جائے گا کہ یہ ایک ایسا ملک تھا، یہاں یہ ہوتا رہا. جیسے مغربی دنیا میں دیکھیں بچوں کے اسکولوں میں پڑھاتے ہیں نا کہ جو کر لو لیکن زرداری اور آل شریف نہ بننا، ان کے اسکول کے سلیبس میں. تو یہ دکھایا جائے کہ 2.5 سال میں یہ ایک ملک تھا. آنے والی نسلیں سوچیں کہ اس ملک میں کیا کیا ہوتا رہا اور کس کس طرح ہوتا رہا. سلمان اکرم راجہ بہت بڑا قانون دان ہے، اس پہ پرچہ 3 رینجرز کا ڈال رہے ہیں کہ صرف اس وجہ سے. ابھی وائنی بینچ کے سامنے کہہ رہا تھا، مجھے کہہ رہے ہیں کہ عدالت اور ٹی وی پر بولنا بند کرو ورنہ ملٹری کورٹس میں لے جائیں گے. یہ حال ہے پاکستان کے سب سے بڑے سینئر قانون دان کا. سیاست میں آئے تو اسے 1.5 سال ہوا ہے، پروفیشنل وکیل ہے، قابل وکیل ہے. تو یہ حالات. اب آپ سوچتے ہوں گے کہ ان مسائل کا حل ہوگا کیا، بھائی کس طرف جائیں گے. ایک تو دیکھیں امریکی سفیر کے آنے کے بعد پاکستان میں حالات بدلیں گے بڑی جلدی. ڈونلڈ ٹرمپ نے 50 ارب کی امریکی امداد جو بند کی ہے، اس میں امریکی سفارت خانے کا آڈٹ شروع ہوگا، اور اس میں امریکہ میں بہت بڑا کلاس ایکشن شروع ہوگا ٹیکس پیئر کی طرف سے. امریکی جو پاکستانی ہیں، امریکی بھی ہے نا، وہ عدالتوں میں کیس ڈالیں گے. اس پہ آڈیو ویڈیوز آئیں گی لیک. اس میں جنرل باجوہ، ندیم انجم سمیت عمران خان کی حکومت میں جو ڈالر ملتے رہے، کیونکہ ڈالروں سے ہی ساری واردات ہوتی رہی، وہ شراب کباب کی جو محفلیں چلتی رہیں. اور یاد رکھیں رجیم چینج کے جو اصل کردار تھے ان کی آڈیو لیکس پہلے آ چکی ہیں. وہ ٹونی بلنکن، وکٹوریا نیولینڈ کی یوکرین کے اوپر آڈیو لیکس پڑی ہوئی ہے، پہلے ہی دیکھ لیں ہم. اسی طرح ان کی بھی وہ ساری آئیں گی. وہ امریکن کونسلر جو آن سے میٹنگ کرتا رہا، ملاقاتیں کرتا رہا، وہ ساری فنڈنگ کی باقاعدہ تقسیم ہوئی. ظاہر ہے وہ ریکارڈ تو رکھتے ہیں، آڈیو بھی اور ویڈیو بھی. وہ ڈیپ سٹیٹ ایکٹرز کو ابھی دیکھیں، یوکرین کی 102 ارب ڈالر کی کرپشن امریکہ میں انہوں نے نکالی باہر. یہاں تو 2-3 ارب ڈالر لگے، وہ ساری کی ساری باہر آئیں گی.
اب یہ ڈونلڈ ٹرمپ بائیڈن کے خلاف ایک کام کا پیچھا کر رہے ہیں، ان کے پیچھے بعد میں جائے گا، لیکن اس لسٹ میں خود بخود آ جائیں گے۔ اب یہاں امریکیوں کا پیسہ ہے ٹیکس پیئرز کا، اور وہ ریوڑیوں کی طرح بانٹا گیا ہے۔ اب وہاں پاکستانی یہ مہم چلانے جا رہے ہیں، اس میں FIA اور FBI اور پینٹاگون شامل تھے۔ ابھی 50 ارب کی امداد جو اس نے ٹرمپ نے بند کی، اس نے کہا میں ایک ایک پیسے کا حساب لوں گا، اور اس میں پھر آئے گا باجوہ بھی، ندیم انجم بھی، یہ جرنیل بھی، سیاستدان بھی، یہ سب کے سب، اور ان کا سب کا ریکارڈ آڈیو لیکس آپ کو یاد ہوگا، ویکی لیکس آئی تھی امریکی سفارت خانے کی کیبل، وہ پوری کی پوری تفصیلات ایسے ہی تفصیلات ہوں گی بالکل۔ اور پھر یہ ہو سکتا ہے اس معاملے میں آپ کو پتہ ہے تھوڑا، ابھی جب تک امریکی سفیر نہیں آتا، کیونکہ نئی ٹیم تو امریکہ میں آ چکی ہے، عمران خان کی وہ حامی بھی ہیں، موجود بھی ہیں، تو اس میں بس وقت یہی ہے۔ آج عمران خان نے عمران ریاض کے بارے میں بھی بڑی اہم بات کی اور تبصرہ کیا، ایک تو افسوس کیا کہ اس کے ساتھ حالات ایسے بنائے کہ اس کو یہاں سے جانا پڑا، لیکن خان نے کہا بہت اچھا کیا اپنی جان بچانے کے لیے، اور جائے اور اپنا کام بھی جاری رکھے، اور یہ بڑا اہم پیغام تھا ان سب لوگوں کے منہ کے اوپر جوتا بھی تھا جو بول رہے تھے ان کا۔ تو خیر میں نے آپ کو پہلے بھی بتا دیا، یہ وہی لوگ تھے جو ارشد شریف شہید کے اوپر کیا کیا کہتے رہے، میں تو نہیں ان کی باتیں بھول سکتا، آپ بھول جائیں۔ تو عمران ریاض کے اوپر، خیر اس کے اوپر عمران ریاض کا اپنا انٹرویو آئے گا، وہ آج یا کل میں آپ دیکھیے گا، اس میں تفصیل سے بات کریں گے، بہت ساری اہم چیزیں، وہ باتیں جو شاید میں اور عمران ہی کر سکتے ہیں، وہ ضرور سنیے گا۔ اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔